ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ کی اس آیت کی تلاوت گزشتہ جمعے کو بھی کی تھی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ مسجد کی آبادی دو طرح کی ہے، ایک مسجد کی ظاہری آبادی کہ مسجد کی مضبوط تعمیر ہو، مسجد کی کھڑکیاں دروازے اچھے ہوں، مسجد کی دریاں قالینیں اچھی ہوں اور مسجد کے اندر کوئی کچرا، کوئی گند، کوئی تنکا نہ ہو، یہ مسجد کی ظاہری آبادی ہے۔ اور ایک مسجد کی باطنی آبادی ہے، وہ اعمال سے ہوگی کہ محلے کے سارے لوگ پانچوں وقت نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں اور وقت سے پہلے آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، مسجد میں دین کی بات سیکھی جائے، سکھائی جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ بھی مسجد کی آبادی ہے۔ یہاں آیت میں دونوں طرح کی آبادی مراد ہے۔ حدیث میں نے پڑھ کر سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایک آدمی کو دیکھو کہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کی خبر لیتا ہے، مسجد کی آبادی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، وہ ایمان والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ مسجد کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ مسجد روئے زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک یہودی عالم آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، ای بقاع الارض خیر، روئے زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کی شان یہ تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا، اور اس یہودی عالم سے فرمایا کہ تم انتظار کرو، جبریل آئیں گے، میں جبریل سے پوچھوں گا۔ اپنی طرف سے اتنی بات بھی نہیں کی کہ کون سا ٹکڑا زمین کا سب سے بہتر ہے۔ آج ہم بغیر تحقیق کے کیا سے کیا فتوے دے دیتے ہیں اور کیا سے کیا الزامات لگا لیتے ہیں۔ جبریل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ روئے زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے افضل ہے؟ جبریل نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں، میں رب العالمین سے پوچھ کر آتا ہوں۔ جبریل گئے اور جبریل کو اللہ نے ایسی طاقت دی کہ ایک لمحے میں زمین کے فرش سے 7ویں آسمان کے اوپر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ جبریل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور عرض کیا محمد، اللہ نے اس مرتبہ مجھے اتنا قریب کیا کہ اتنا قریب کبھی بھی میں اللہ کے پاس نہیں گیا، اور اس مرتبہ اللہ نے قریب کیوں کیا؟ اس میں علماء نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جبریل اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، اللہ بھیجتا تھا جبریل کو اپنے حبیب کے پاس، اور اس مرتبہ اللہ کے محبوب کا قاصد اللہ کے پاس آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے اس کو قریب کر دیا۔ انسان کا کوئی محبوب ہو، اس کے رشتہ داروں میں سے جس سے زیادہ محبت ہو، اگر اس کا پیغام لے کر آنے والا کوئی آئے تو اس کو قریب بٹھا دیتا ہے، تو قریب کر دیا۔ فرمایا جبریل کتنے قریب ہوئے؟ عرض کیا محمد، میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل تھے، 70,000 پردے، اور یہ انتہائی قریب گئے۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض اسواقها۔ روئے زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے، اور روئے زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ بازاروں میں ساری نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں مسجد میں بیٹھ کر خوشی نہیں ہوتی، اور مسجد میں نماز کے انتظار میں ہم تھک جاتے ہیں۔ نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے 1-2 منٹ تو تھک جاتے ہیں، دائیں بائیں گردنیں مڑنے لگتی ہیں، گھڑی کو بار بار دیکھنے لگتے ہیں، مسجد میں دل نہیں لگتا۔ اور بازار میں سودا خریدنے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے اور اس میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لائن کے بغیر بھی بازار میں کتنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سودا خریدنے کے لیے کتنے دکانوں کا چکر لگاتے ہیں اور کتنا وقت لگاتے ہیں، حالانکہ روئے زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہے۔ اس لیے کہ بازار میں اللہ کی نافرمانیاں بہت ہوتی ہیں، جھوٹ وہاں چلتا ہے، غیبت وہاں چلتی ہے، دھوکہ وہاں چلتا ہے، خیانت وہاں چلتی ہے، سودی کاروبار وہاں چلتا ہے، رشوت وہاں چلتی ہے۔ تو اللہ کے بہت ساری نافرمانیاں وہاں ہوتی ہیں، اس لیے وہ روئے زمین کا بدترین ٹکڑا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں جو صبح کو آئے یا شام کو آئے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ اس کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے۔ جیسے آپ کا معزز مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے اکرام کرتے ہیں، اچھا کھانا تیار کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے والا وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کی مہمانی جنت میں تیار کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جامع بنوری ٹاؤن کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ۔ ان کے ملفوظات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے
مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اس بات سے مزہ آتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں. جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہوں میں اللہ کا مہمان رہتا ہوں، اس بات میں مجھے بہت لذت آتی ہے. تو مسجد کے آداب بھی ہیں، اور ان میں سے بعض آداب ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان آداب کو بجا لائے تو اجر و ثواب اس کو زیادہ ملتا ہے، اور اگر ان آداب کو پورا نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض آداب ایسے ہیں کہ ان کو بجا لانا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ان آداب کو پورا نہیں کرتا تو گناہ لکھا جاتا ہے، اور یہ شخص گناہگار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے. مسجد کے آداب یاد رکھنے چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کا تو ہر روز 5 وقت کم از کم مسجد سے واسطہ پڑتا ہے. تو مسجد کے ساتھ تعلق ہر مسلمان کا دلی تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق. ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے مخصوص سائے میں رکھیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ مومن جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. مسجد میں نماز پڑھ لی، باہر نکل رہا ہے، دل میں یہ بات لا رہا ہے کہ اگلی نماز کے لیے میں کیسے مسجد میں آؤں گا، کون سی مسجد میں جاؤں گا، اس مسجد میں آؤں گا، فلاں مسجد میں جاؤں گا. دل اس کا مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. یہ اللہ کے مخصوص سائے کے نیچے قیامت کے دن ہوگا، جبکہ باقی لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس لیے مسجد کے آداب یاد رکھنے چاہیے، اور وہ اس کی بڑی لمبی فہرست ہے. تفصیلی آداب جو احادیث سے ثابت ہیں، جو فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا ادب مسجد میں آنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، یہ مسجد کا ادب ہے. صاف لباس پہننا اور کوئی بدبو والی چیز جسم کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو، زیب و زینت اختیار کرنا. اور یہ ادب قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے اپنی زینت اختیار کر لو. زیب و زینت. بعض لوگ مختلف قسم کی مشینوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے پرزے لگاتے رہتے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں دوسرے مشینوں میں، اور ان کا لباس میلا کچیلا ہوتا ہے، بدن میلا کچیلا. اسی حالت میں وہ مسجد میں آتے ہیں. یہ مسجد کی بے ادبی ہے. آج اگر کوئی شخص دنیا میں کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے وقت مانگے، کسی وزیر سے ملنے کے لیے وقت مانگے، کسی افسر سے ملنے کے لیے وقت مانگے اور وہ وقت دے دے، اس وقت سے پہلے بندہ کتنی تیاری کرتا ہے، اور کیسے بدن کو صاف کرتا ہے، کیسے لباس صاف پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے تاکہ وہاں کی بے ادبی نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے دربار کی کتنی بے ادبی ہم کر رہے ہیں. دنیا کے درباروں کے لیے ادب کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دربار کی بے ادبی کرتے ہیں. میلے کچیلے لباس کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، میلے کچیلے بدن کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. تو مسجد کا پہلا ادب یہ ہے زیب و زینت اختیار کرنا، صاف لباس پہننا. اور دوسرا ادب باوضو آنا. باوضو آنا یہ فضیلت والی بات ہے. اگر کوئی باوضو مسجد میں آئے تو ثواب ملے گا، اگر باوضو نہ آئے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ فضیلت والی بات ہے، اور اس میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی مسجد میں وضو کرے، گھر میں وضو کرے، گھر میں وضو بنا لے اور پھر نکلے فرض نماز کے لیے، تو اس کی مثال اس طرح جیسے کوئی آدمی، کوئی بندہ مومن احرام حج کا باندھے اور اپنے گھر سے نکلے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اگر کوئی گھر میں وضو کر کے چاشت کی نماز کے لیے نکلے،
فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے عمرے کا احرام باندھ کر گھر سے نکلے، اور پھر گھر میں وضو کر کے جب نکلے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں داخل نہ کرے، اپنی انگلیاں نہ چٹکھائے، کیونکہ یہ پورے راستے میں مسجد تک پہنچتے ہوئے پورے راستے میں نماز میں شمار ہوتا ہے، اور یہ کام نماز میں درست نہیں ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں گے، نماز میں شمار ہوں گے، اور پھر گھر سے مسجد تک جتنے قدم آپ چل کر آتے ہیں ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک درجہ بلند ہوگا۔ ہم اتنا اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں صرف اس ارادے سے کہ مسجد میں جا کر وضو کریں گے، وہ حج کے احرام والا ثواب چلا گیا، ہر قدم پہ نیکی ملنا، درجہ بلند ہونا، گناہ معاف ہونا، وہ ثواب ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ تو اس دور میں مسجدوں میں وضو خانے بنے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں مسجد میں وضو کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وضو خانے نہیں ہوتے تھے، گھروں میں وضو کر کے آتے تھے۔ تیسرا ادب، پیدل چل کر آنا۔ اگر ایک آدمی معذور ہے تو درست ہے کہ وہ سواری پر آئے، معذور نہیں، دور سے آتا ہے، پیدل چل کر آنا یہ مسجد کا ادب ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تھے اور وہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے پیدل آتے تھے۔ تو صحابہ نے اس سے کہا اگر تم کوئی سواری خرید لو اور تمہارے لیے آسانی ہوگی، اپنے گھر سے مسجد تک سواری پر آؤ گے، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ اس صحابی نے جواب میں فرمایا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو۔ یہ بات صحابہ کرام کو اچھی نہ لگی، اس لیے کہ مسلمان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو۔ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا ہوٹل مسجد نبوی کے قریب ہو، اور یہ کہتا ہے میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو۔ تو انہوں نے شکایت لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آدمی اس طرح کہتا ہے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو نے یہ بات کیوں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دور سے آتا ہوں تو ہر قدم پر آتے ہوئے جاتے ہوئے مجھے ایک ایک نیکی ملے گی، تو جتنے قدم زیادہ لگیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے وہی مل گیا جس کی تو نے نیت کی۔ مسجد نبوی کے قریب گھر ہوگا تو قدم تھوڑے ہوں گے، مدینہ کے آخری کنارے سے آتے ہیں تو قدم زیادہ لگیں گے، اور پھر اس میں ایک خوشخبری اور سنا دی کہ آتے ہوئے بھی ہر قدم پہ نیکی ملے گی، واپس جاتے ہوئے بھی ہر قدم پہ نیکی ملے گی۔ چوتھا ادب ہے مسجد میں دوڑ کر نہ آنا، بلکہ گھر سے جو نماز کے لیے نکلے راستے میں بھی دوڑ کر نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینۃ والوقار، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑ کر مت آؤ بلکہ چل کر آؤ، سکینہ اور وقار کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب مسجد میں پہنچتے، مسجد سے باہر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے اور رنگ آپ کا متغیر ہو جاتا اور خوف کے آثار چہرے پر ظاہر ہو جاتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کا رنگ بدل جاتا ہے مسجد کے باہر اور آپ کھڑے رہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ ہم دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جب جاتے ہیں تو کتنا ہم پہ رعب طاری ہوتا ہے کہ اس دربار میں کیسی حاضری دیں گے اور آداب کس طرح بجا لائیں گے، اور کہیں آداب کے خلاف کوئی حرکت ہم سے صادر نہ ہو۔ تو رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں حاضری دینی ہے،
تو میں باہر کھڑے ہو کر سوچتا ہوں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو۔ آج ہم نے مسجد میں کتنی بے ادبیاں شروع کر دی ہیں۔ اس لیے فرمایا سکینہ اور وقار سے چلو۔ اور پانچواں ادب، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر اندر رکھو، بعد میں بایاں پیر اندر رکھو۔ ہر کام جو خیر والا ہو اس میں اگر آدمی قدم رکھے تو پہلے دایاں پیر رکھے اور بعد میں بایاں پیر، جو اس کے خلاف ہو تو پہلے الٹا پیر بایاں پیر باہر رکھے پھر دایاں پیر۔ جیسے بیت الخلاء جانے کے لیے پہلے بایاں پیر اندر رکھے پھر دایاں پیر رکھے، گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پیر اندر رکھے پھر بایاں پیر، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پیر اندر رکھے پھر بایاں پیر، اور مسجد سے نکلتے وقت اس کا الٹ کرے، پہلے نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر کر کے جوتے کے اوپر رکھے، کیونکہ جوتے پہنتے وقت دایاں پیر پہلے جوتے میں ڈالنا یہ مستحب ہے، تو دایاں پیر پہلے رکھنا۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ہندوستان میں گزرے ہیں، بیت الخلاء جانے لگے اور بیت الخلاء کے اندر چلے گئے اور فوراً واپس نکلے اور دوبارہ داخل ہو گئے۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ غلطی سے میں نے بیت الخلاء میں دایاں پیر پہلے رکھا اور بایاں بعد میں، یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے پھر واپس نکلا اور سنت کے مطابق اندر داخل ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے چاند پہ پہنچ گئی اور آسمان پہ پہنچ گئی، اور تم لوگ ابھی تک جو ہے نا بیت الخلاء کے آداب اور سنتیں بیان کر رہے ہو اور مسجد کے آداب بیان کر رہے ہو۔ بھائی جو مسلمان ہے تو مسجد میں تو ضرور آئے گا، اگر چاند پر بھی پہنچے لیکن ہے مسلمان مسجد میں آئے گا، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے آداب بجا لائے گا، اور چاند پہ پہنچنے والے اور آسمانوں پہ پہنچنے والے وہ بھی بیت الخلاء میں پیشاب پاخانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ترقی کر لی چاند پہ پہنچ گئے تو بیت الخلاء جانے سے تو چھٹی نہیں کی، اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لبرل اور بے دین قسم کے لوگوں کی وجہ سے ہم سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس کریں کہ یہاں سنت پر کیسے عمل کیا جائے، لوگ یوں کہیں گے، یہ کہیں گے، تانے دیں گے۔ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ فخر کرنا چاہیے۔ چھٹا ادب ہے مسجد کی دعا پڑھنا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے وقت اللہ کا فضل اس سے مانگنا ہے، کیونکہ مسجد رحمت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو مسجد میں داخل ہو تو دعا مانگے، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور باہر جب انسان جاتا ہے کسب معاش کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو باہر جاتے ہوئے اللہ کا فضل مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک حدیث میں درود شریف بھی ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، درود شریف بھی پڑھ لے۔ یہ مسجد کے آداب ہیں، اور یہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں، یہ تو میں نے 6 بیان کر دیے، اور اگر اسی تفصیل سے بیان ہوتے رہے تو یہ 2-3 جمعے اس پر لگ جائیں گے۔ تو مسجد کے آداب ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ آج کون سے آداب بیان کیے؟ پہلا ادب صاف لباس پہننا مسجد میں آنے کے لیے، زیب و زینت اختیار کرنا۔ دوسرا ادب
گھر میں وضو کر کے مسجد کے لیے آنا. تیسرا ادب پیدل چل کر آنا. چوتھا ادب سکینہ اور وقار اور اطمینان کے ساتھ آنا. پانچواں ادب پہلے دایاں پیر مسجد میں داخل کرنا. اور چھٹا ادب دعا پڑھنا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.